آج میں نے سوچا کہ کھول دیتا ہوں تھوڑی سی بات. بولو ان کو, آ جاؤ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. آ جاؤ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. چلو بھائی, میں اللہ کی طرف ارے 2-3 آدمی چلے جاؤ, بلا رہا ہے. آ جاؤ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. چلو بھائی اب اللہ کی طرف آگے بلا لیا نا, پہنچاؤ اللہ تک. کیا بات ہے, پہنچاؤ. سمجھ میں آئی ہے بات؟ ہم کو جو سمجھ میں آئی ہے بات وہ کیا ہے؟ ہم کو سمجھ میں یہ آیا کہ مرشد نے تجھے ساری منزلیں طے کرا دی. مرشد نے ساری منزلیں طے کرا دی, نفس بھی پاک, قلب بھی پاک, سینہ منور, ذاکر سلطانی, اللہ کا دیدار بھی کرا دیا. لیکن اگر اذن و ارشاد نہیں ہے تو دیدار الہی والے کی تبلیغ سے بھی فتنہ پھیلتا ہے. اگر اذن و ارشاد نہیں ہے تو ولی اللہ ہونے کے باوجود وہ تلقین نہیں کر سکتا, تلقین حرام ہے. کیونکہ نور, علم تو اپنے سینے سے تو نکال سکتا ہے, لیکن اس دوسرے بندے کے سینے میں وہ علم اور نور کیسے استقرار پکڑے گا جب تک رب کا اذن نہیں ہوگا, کیونکہ وہ موکلات نے ڈالنا ہے. آپ سمجھتے ہیں میں نے سمجھ لیا ہے, میں سمجھا دوں گا. تو سمجھا بھی دے گا تو دماغ کو سینے میں کون اتارے گا اس علم کو بغیر اذن کے؟ بھائی تو بہت ہی قابل ہے اور یہ ناکارہ ہے, لیکن اس کو رب کا اذن ہے تو تیری قابلیت زیرو. یہ جاہل ہو کر بھی صرف لوگوں کو دیکھے گا, ان کے سینے منور ہو جائیں گے, کیونکہ اس کے پاس اذن ہے نا. اور بغیر اذن کے تو اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں بھیجا. کیا کہا قرآن مجید میں؟ کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک رسول مبعوث کیا, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بارے میں کیا بتائی بات کہ وہ تم کو رب کی طرف بلا رہا ہے, اور رب کی طرف بلانے میں اس کے پاس رب کا اذن ہے. دیکھو اب یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے, یا ایھا النبی, اے پیارے نبی, انا ارسلناک. اچھا یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں نے بھیجا ہے, ہم کو تو کسی نے نہیں بھیجا. پھر بھی ہم تبلیغ کر رہے ہیں. ہم تو یہیں پیدا ہوئے ہیں, مٹی کے لوگ ہیں, ہماری اوقات کیا ہے؟ جو جس کو وہ خود بھیج رہا ہے اس کو بھی بغیر اذن کے نہیں بھیج رہا. انا ارسلناک, ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کیا بنا کے بھیجا؟ شاہد و مبشر. اب دیکھیں وہ وہابی کیا کہتے ہیں, آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے. اب ان مسلمانوں سے کیا کوئی مغز خوری کرے یار, جو قرآن کی بات نہیں مان رہے, اب ان کو اور کیا کوئی سمجھا سکتا ہے؟ یہ تو قرآن شریف کہہ رہا ہے. اور پھر یہ جو لوگ حضور کی شان میں ان کی حقیقتوں کو نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہو کے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. جن کے یہ عقائد ہوں کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہیں, نور نہیں ہے, ہماری تمہاری طرح انسان ہے, آپ کی اولاد ہو اور آپ نور والے ہوں تو آپ کی جانی دشمن بن جائیں گے. آپ کی بیوی ہو اور آپ مومن ہو, اس بات کے اوپر کہ بھئی یہ جو ہے رسول اللہ کو حاضر و ناظر مانتا ہے, آپ کی دشمن بن جائے گی. اس کو بتاؤ, دیکھو قرآن میں لکھا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ہم نے آپ کو ناظر, شاہد کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں جس طرح ہم جو ٹی وی دیکھتے ہیں لوگ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ناظرین. کیا بولتے ہیں؟ جو ریڈیو سنتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ سامعین. دیکھنے والوں کو ناظرین. یہ ہم اپنی اردو میں بولتے ہیں ناظرین, لیکن عربی زبان میں ناظرین کو کہتے ہیں شاہدین, دیکھنے والے. جس طرح کورٹس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عینی شاہد. عینی کا کیا مطلب ہے؟ عین سے نکلا ہے. عین کا مطلب ہے آنکھ. عینی شاہد جس نے آنکھ سے دیکھا ہو.
تو کیا ہوا؟ انا ارسلنا کا شاہد، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اپنی امت کو آنکھ سے دیکھنے والا بنا کر بھیجا۔ اب یہ آنکھ سے دیکھنے والا بنا کے بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتے ہو، آپ میں سے کوئی ٹانگوں سے بھی دیکھ رہا ہے؟ تم دیکھتے ہو ٹانگوں سے؟ اچھا بھائی، جب تک آپ زندہ ہو تب تک تو آنکھوں سے دیکھو گے۔ حضور نے تو 23 سال بعد پردہ فرما لینا تھا نا، تو وہ تو وقت گزر گیا نا 23 سال کا، ہے نا؟ تو اگر یہ بات نہ کہی جاتی شاہد والی، تو ہر آدمی شاہد ہے جب تک زندہ ہے یہاں اس دنیا میں۔ لیکن رسول اللہ کے لیے تو اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جانے کے بعد بھی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آنکھ سے دیکھنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ چلے جائیں پھر بھی مصطفیٰ اپنی امت کو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ناظر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ میں نظر آ رہا ہوں؟ اگر آپ یہاں نہیں ہوں گے تو کیا میں نظر آؤں گا آپ کو؟ تو ناظر کا مطلب خود بخود پہلے حاضر ہے، نہیں ہوں گے تو نظر کیسے آئے گا؟ ناظر کا مطلب ہے پہلے حاضر ہیں بعد میں ناظر ہیں۔ بولو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہے نا بھائی؟ تو اللہ نے یہ کہا بھائی یہ ناظر ہیں، شاہد ہیں، کیونکہ اللہ تو جینیس ہے نا یار۔ وہ دو باتوں کو بولنے کے بجائے ایک بات بولے گا، اس کی ایک بات میں دوسری پہلے سے چھپی ہے۔ وہ کیا چھپی ہے؟ بھائی ناظر بول دو، حاضر ہوگا تو ناظر ہوگا نا، یہاں موجود ہوگے تو دیکھو گے نا، اگر نظر آ رہا ہے تو موجود ہو نا۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اس کے بعد جو ہماری بات ہے وداعیا الی اللہ۔ اچھا اب یہاں پر بھی سنیے آپ، ایک تو وہ معنی ہے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، بلانے والے۔ کیا یہ بلانا اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ بلانا ہے؟ یہ بلانا نہیں ہے۔ چلو میں بولتا ہوں، مدر بھائی ادھر آؤ، آج میں نے سوچا کہ کھول دیتا ہوں تھوڑی سی باتیں، بولو ان کو، آ جاؤ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ آ جاؤ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ چلو بھائی، میں اللہ کی طرف ارے 2-3 آدمی چلے جاؤ، بلا رہا ہے۔ آ جاؤ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ چلو بھائی اب اللہ کی طرف آگے بلا لیا نا، پہنچاؤ اللہ تک۔ کیا بات ہے، پہنچاؤ، سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو یہ مت سمجھو آواز دے کے جو کہہ رہا ہے آؤ اللہ کی طرف تو تم سمجھو یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، نہیں، اب بلا لیا، اب لے جاؤ نا اللہ تک۔ تو معلوم ہوا یہ آواز دے کے بلانا دائی نہیں ہے۔ کون ہے دائی؟ جو کہے آؤ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور جو آئے آپ اس کو اللہ تک لے جائیں، وہ ہے دائی الی اللہ۔ دائی بلانا الی اللہ، اللہ تک۔ تو آپ لوگوں کو یہ تو کہہ سکتے ہیں آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، بس اللہ کہاں ہے جو تم بلا رہے ہو؟ چلو یہ آ گئے لوگ، اب لے جاؤ ان کو اللہ تک۔ بولے ہم تو صرف بلا رہے تھے۔ بلانے کا مطلب ہے اللہ کے پاس لے جاؤ، داعیا الی اللہ، وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بِإِذْنِهِ، اللہ نے ان کو کہا ہے ہم نے اپنے بندوں کو بلوانا ہے، تمہیں پرمیشن ہے، لے آؤ ان کو۔ یہ اذن چاہیے۔ اگر یہ اذن نہ ہو، دیکھو قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، بیٹھ جاؤ، قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن سورۃ الکہف میں کہتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، یعنی اللہ تک بلانے کے لیے، فیض دینے کے لیے ولی ہونا کافی نہیں ہے، ولی ہونا کافی نہیں ہے، مرشد ہونا ضروری ہے۔ ولی اور مرشد میں فرق کیا ہوا پھر؟
مرشد لفظ نکلا ہے رشد سے. کس سے نکلا ہے؟ رشد سے. اور رشد کی تعلیم ہے معرفت. معرفت کی تعلیم کیا ہے؟ وہ معرفت کی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اذن عطا کرتا ہے. اگر تو ولی اللہ بھی ہے اور تیرے پاس رشد کی تعلیم نہیں ہے، اذن و ارشاد نہیں ہے، اذن الہی نہیں ہے، تو توجہ ڈال کے کسی کے سینے میں نور تو ڈال سکتا ہے، لیکن کسی کو رب تک نہیں پہنچا سکتا. کسی کو. اب دیکھو بہت سے ولی ایسے گزرے ہیں جو ولی تو تھے لیکن ڈیوٹی دنیا کی نہیں دی اللہ نے ان کو. اب اگر ان کو دنیا کی ڈیوٹی پہ نہیں بٹھایا، جب ان کو دنیا کی ڈیوٹی پہ بٹھایا ہی نہیں اس نے، تو کیا ان کو معرفت کا علم دیا ہوگا؟ معرفت کا علم اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہے. معرفت کا علم انسانوں کو اللہ سے ملانے کا علم ہے. اس کو رشد کی تعلیم کہتے ہیں، اس کو اذن کی تعلیم کہتے ہیں. اب جیسے سرکار اگر کسی کو بٹھائیں کہ چلو تم میرا نمائندہ بن کے بیٹھ جاؤ، تو اس کے پاس کیا تعلیم ہوگی؟ اس کے پاس تعلیم یہ ہوگی کہ وہ تو قابل ہو یا نہ ہو، وہ روحانی توجہ سے تیرے قلب کو اپنے قلب سے جوڑ لے گا. اور وہ جڑے گا کیسے؟ کیونکہ سرکار کا اذن ہے. اگر وہ اذن نہیں ہے تو کتنا بڑا مقام حاصل کر لے، تیرے دل سے کسی کا دل باطنی طور پر جڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اذن کے بغیر نہیں جڑتا نا. اگر اذن گوہر شاہی ہوگا تو گدھے کو بھی بٹھا دیں گے نا وہ، کیونکہ بات تیری اور میری نہیں ہے، بات سرکار گوہر شاہی کی نظر کی، بات سرکار گوہر شاہی کی عطا کی ہے. کیونکہ یہ طاقتیں تو ان کی ہیں، ہم تو ان کے در کے کتے ہیں، ہم تو بھکاری ہیں، ان کی ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں. اور یہ ان کے ٹکڑوں پر پلنا ہماری روح کے لیے، ہمارے قلب کے لیے باعث سعادت. ساری کی ساری بات ختم ہوتی ہے اذن پر. داعیاً الی اللہ باذنہ. اچھا بھائی، پہلے یہ مقام بتایا کہ یہ ہم نے اذن دیا ہے کہ تم لوگوں کو ہمارے پاس لے آؤ. یہ اس طرح سمجھو جس طرح میں بتا رہا ہوں، وہ ترجمہ نہ کرو کیونکہ اس ترجمے سے گمراہ ہو گئے تم. داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف لانے والے، باذنہ ہی، اس کی اجازت سے. اب یہ چیز بتانے کے بعد مزید تعارف کیا کرایا؟ دیکھیے، سراج منیرا، کیونکہ مصطفیٰ نور کا چراغ ہے. اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ سراج منیرا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نور کا فانوس ہے. مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو بشر ہے. اللہ کہتا ہے وہ نور کا فانوس ہے. سراج منیرا، نور کا فانوس ہے، نور کا چراغ ہے. کتنی بڑی بدبختی ہے مسلمانوں کی کہ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے مسلمان وہ نہیں مانتا. مولوی جو مسجد میں کہہ رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کے مسلمان مولوی کی باتوں میں آ گیا. کیوں آ گیا؟ اس لیے آ گیا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے. اگر وہ جنت میں جانے والا ہوتا تو اللہ اس کو کسی اپنے دوست سے ملاتا، ملا سے نہیں ملاتا. اسی طرح جتنا مرضی آئے تمہاری سمجھ میں روحانیت آ جائے، لوگوں کو رب کی طرف بلانے کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے. ہو سکتا ہے تم عالم غیب کی باتیں سمجھ گئے ہو، گئے تو نہیں ہو نا. اب تم نہیں گئے تو لوگوں کو کیا لے جاؤ گے؟ بات اذن کی ہے، اور اذن ایک زمانے میں ایک ہی انسان کے ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. اور پھر اگر کوئی اس کی نقل کرے تو پھر وہ خدا کی عزت کی قسم زندیق ہو جاتا ہے. زندگی سے بچو، توڑ دو قلم. یہ لفظ یاد آئیں گے تمہیں قبر میں. ابھی توبہ طائب ہو جاؤ.